السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مستمعین حضرات، معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ 2020 1441 ہجری کا شہر رمضان، وہ بھی لاک ڈاؤن کے ایام میں، لاک ڈاؤن کے دور میں ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہمارے اور آپ کے پاس عبادت اور تلاوت کا بڑا اہم ہے۔ ابھی چند دن پہلے، ابھی بس رمضان شروع ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر رمضان کے 5 روزے ہمارے اور آپ کے پاس سے گزر بھی گئے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ابھی کئی دنوں سے لوگ فدیہ کے تعلق سے دفتر آ کر یا ٹیلی فون پر دوسرے شہروں سے تفصیل جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کسی ساتھی کی خواہش ہوئی اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ فدیے کے تعلق سے وضاحت فرما دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فدیے کا تعلق بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ اس فدیے کا جو تذکرہ ہے قرآن مقدس کے اندر اور احادیث صحیحہ، احادیث متواترہ کے اندر، وہ بوڑھے لوگوں کے تعلق سے ہے، بزرگوں کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا کوئی شخص سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی کہ چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو مریضوں کا، بیماروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس تعلق سے وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ضعیف العمر، بزرگ یا شدید بیمار انسان، مطلب یہ ہے کہ جو حضرات یا خواتین زیادہ بزرگ ہوں، بوڑھی ہوں، لاغر ہوں، کمزور ہوں، اور دکھتا بھی ہو کہ واقعی وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ان کے جسم کے اندر وہ توانائی پہلے والی نہیں رہی، تو ایسے لوگوں کو شریعت اسلامیہ، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور سے اجازت دیتا ہے کہ وہ صوم رمضان
نہ رکھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دائم المرض ہیں، جیسے ٹی بی کا مرض، کینسر، حد درجہ سانس کا پھولنا، دمہ، ڈائبٹیز، دل کی کمزوری یا ہارٹ پیشنٹ، لاغر اور کمزور بیمار، دائم المرض، ان کو اگر قابل اعتماد ڈاکٹرز، باصلاحیت منجھے ہوئے ڈاکٹرز اگر روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیں تو بے شک وہ مریض روزہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فدیے کی بات کہی ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اگر وہ فدیہ ادا کر دیں گے تو ان پر قضا نہیں ہوگی، چنانچہ وہ فدیہ ادا کر دیں یا ان کی اولادیں ہر روزے کے عوض بنا کسی سستی کے ہر روزے کے عوض فدیہ ادا کر دیں۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا قبل از وقت ضرورت مند انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس ضرورت مند کے گھر پر فدیہ وہ بھی بڑے احسن انداز میں پہنچا دیا جائے اور باور کرا دیا جائے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور پہلے سے ہی غور و خوض کر لیا جائے کہ آپ کا فدیہ کسی نیک انسان تک پہنچے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن پر روزے رکھنا شاق یا مشقت معلوم ہو، اسے چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو اس کے فدیے میں کھانا کھلا دے۔ تو یہ مسئلہ تھا فدیے کا۔ بزرگ حضرات بھی اپنی بزرگی، اپنی نقاہت، اپنی کمزوری میں چھوڑے نہیں گئے، وہ اس لیے کہ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روزے کو فرض کیا ہے، اور یہ روزہ عاقل پر فرض ہے، بالغ پر فرض ہے، ایمان والے پر فرض ہے۔ شہر رمضان برکتوں سے، رحمتوں سے بھرا ہوا اس مہینے کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حج کے بارے میں معلوم ہے کیا اجر ہے، نماز کے بارے میں معلوم ہے کیا اجر ہے، لیکن روزے کے تعلق سے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر کیا ملے گا یہ کوئی نہیں جانتا علاوہ اللہ رب العزت کے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں،
لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بے شمار لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کا اور پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ ان ایام کہ کرونا وائرس کے سبب ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک تقریباً 200 کے آس پاس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، عاجز ہیں، کام دھندے فیکٹریاں بند ہیں۔ ان ایام میں روزے اللہ رب العزت نے مسلمانہ نے عالم کو عطا کیے، تو اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی افطاری کے ساتھ، اپنی سحری کے ساتھ، اپنے شراب و طعام کے ساتھ، اپنے آرام و عبادت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور آپ ان غریبوں کا ان مجبوروں کا کہ جو مزدور تھے، کہ جو روز کرتے اور کھاتے تھے، اگر ہم ان کا بھی خیال کر لیں گے تو اس کا بھی ہمیں شہر رمضان کے اندر بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں صدقہ کرنے کی بھی بے انتہا تاکید فرمائی اور کیا بھی، حکم بھی دیا۔ لہذا شہر رمضان کی ساعات، شہر رمضان کے لمحے، دن و رات، لیل و نہار ہمارے اور آپ کے پاس سے یوں ہی نہ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے تمام لوگوں کو شہر رمضان میں کثرت سے صدقات، خیرات، عبادات، تلاوت، نوافل اور صلاۃ التراویح وغیرہ کا خاص طور سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اور سرکاریں اس سے بچاؤ کے لیے الگ الگ تدابیر کو اختیار کر رہی ہیں، الگ الگ طریقے بتا رہی ہے۔ پرشاسن جنتا کی حفاظت میں جو پوری طریقے سے لگا ہوا ہے، دن اور رات ایک کیا ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پروردگار ہم تمام کے تمام لوگوں کے اوپر سے اس مہاماری کو، اس مہلک اور جان لیوا بیماری کو ختم فرما دے، اور ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام کے تمام انسان اس وقت اپنے گھروں کے اندر ہیں، کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے تمام کے تمام معاش اور اپنی تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ ہماری زندگی پھر سے رفتار پر آ جائے، اور پھر سے ہم تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں۔ دعا کریں رب العزت ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شہر رمضان میں ہم تمام کو بہتر اور بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔